السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار ویڈیو، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب ماشاء اللہ بھائیوں کا تشریف لانے کا یہاں پہ آج، اور الحمدللہ لائک لاسٹ رمضان ہم اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ ریفلیکشنز شیئر کریں۔ اور بیفور آئی بگن، تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم آپ بھائیوں نے اس میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم شروع میں کچھ ایکسپیرینسز اپنے ڈسکس کریں کہ جو ہمارے پچھلے جو سیشنز تھے، یعنی یعنی لوگوں کے امپیکٹ کے حوالے سے بھی علی بھائی کچھ آپ کو فیڈ بیک ملا تھا، وہ بھی آپ ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ شروع میں انٹروڈکشن میں۔ احمد بھائی کچھ آپ نے بھی چیزیں ذاتی اعتبار سے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں انفلوئنس کی آپ کو ذات کے اعتبار سے، اور یہ وہ، اور پھر جنرلی قرآن کے حوالے سے کہ اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کیا ہے، یہ جو سیشنز ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل۔ تو بسم اللہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا۔ ہاں مغیرہ بھائی، الحمدللہ یعنی لاسٹ ایئر ہمارا یہ ایک فرسٹ ٹائم تھا ہمارے لیے، اور آئی تھنک اچھا ایک ایکسپیرینس تھا۔ پرسنلی جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو تھوڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا تھا تیاری کر کے اس کو پھر ڈیلیور کرنا، اینڈ میرے ساتھ تو خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو میرے لیے جج کرنا کہ کیسی ہوئی ہے اور کیسا آؤٹ پٹ ہوگا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا ایک پازیٹیو فیڈ بیک تھا۔ بہت زیادہ لوگوں نے تعریف کی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے ریگولرلی سنا، اینڈ پھر میں نے بھی ایک آدھ ریکارڈنگ جا کے پیچھے سے جب دیکھی تو میں بھی پلیزنٹلی سرپرائز تھا کہ اچھا نہیں، واقعی میں اس کا ایک جو اینڈ پروڈکٹ تھا وہ بڑا اچھا نکلا۔ تو الحمدللہ اس حساب سے تو ہمارے لیے کافی ایک اچھا ایکسپیریمنٹ تھا یہ، اور اچھا پروجیکٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ سوچا کہ دوبارہ اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ماشاءاللہ، مجھے بھی کافی لوگوں نے فیڈ بیک دیا، اسپیشلی ونڈز آف چینج پہ جب میں گیا مختلف شہروں میں، ماشاءاللہ کراچی میں، ایون یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے ہمارا، رحیم یار خان، بہاولپور، بلکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ سحری کے دوران ماشاءاللہ ہم یہ ایپیسوڈز دیکھتے تھے ٹائم نکال کے، ماشاءاللہ تو بڑی خوشی بھی ہوئی، اور ایسے کمنٹ سے آپ کو پتہ ہے موٹیویشن بھی بڑی آتی ہے الحمدللہ۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے تو ہمیں توفیق دیں عمل کرنے کی بھی، اور مزید کام لیں اس حوالے سے انشاءاللہ۔ میں ذاتی طور پہ نا احمد بھائی، جیسے آپ سے بھی پہلے بات ہو رہی تھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے سیشنز کو، تو جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ فریضہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے، اور جو قرآن مجید کا حق بھی ہے، قرآن مجید پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا۔ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید نے تلاوت کو اور تدبر کو الگ الگ ذکر کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو واقعی یہ جیسے آپ بتا رہے تھے کافی اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے تیاری کرنا، پھر ظاہر ہے بہت سی اور بھی ایکٹیویٹیز اور لیکچرز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، اور پورے اس پارے اور قرآن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ ذرا یار بات کرنی ہے تو تھوڑی اس کے لیے تیاری کریں، اور پورے چیپٹر میں سے پھر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی اس لیے بھی تھی کہ میں نے سمجھا کہ یار ہمیں کبھی ویسے انڈیپینڈنٹلی نا تدبر کرنے کا قرآن پہ شاید کم موقع ملتا ہے۔ تلاوت شاید کر لیتے ہیں ہم، سورہ کہف کی تلاوت ہو گئی، صبح شام کے اذکار کر لیے، ویسے چلتے پھرتے آپ نے کوئی قرآن کی تلاوت کر لی، لیکن آئسولیٹڈ بیٹھ کے باقاعدہ اس پہ غور و فکر کرنا، اچھا اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی مراد ہے اس میں، اور میرے لیے کیا اس میں سے سیکھنے کے لیے لیسنز ہیں، تو یہ ایک اہم فریضہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سے نہیں ادا ہو پا رہا تھا، ایٹ لیسٹ میں اپنی ذات کی بات کروں تو۔ اور پھر الحمدللہ جب یہ اپرچونیٹی ملی کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ریفلیکشنز کی، اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان سے ایک تو ان کی موٹیویشن بھی ہوگی، پھر قرآن مجید کی ایک ڈیپر میننگ ہے جسے کہتے ہیں نا ایک بندہ اس کے اندر غوطہ زن ہو کے اس کے کچھ گہرائی کے اندر جا کے کچھ چیزیں سیکھے اور دیکھے، تو وہ جو اس کی ڈائمینشنز ہیں، یہ پیراڈائمز ہیں، سبحان اللہ، اس سے بڑا فائدہ جو امید ہے خیر۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی بھائیوں کے لوگوں میں نا اب شوق ہے قرآن کو سمجھنے کا ماشاءاللہ، اور نا اسپیشلی یوتھ میں اب یہ ٹرینڈ بڑا نظر آ رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو پونڈر اوور دا قرآن، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے ہم سب پہ کہ انہیں سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو پونڈر اوور اٹ، اور اسی لیے یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے ریفلیکشنز کے نام سے انشاءاللہ، کہ کم از کم ایک گائیڈ لائن مل جائے انہیں کہ کس طرح سے آپ بھی قرآن سے لیسن ایکسٹریکٹ انشاءاللہ کر سکتے ہیں عام آدمی ہوتے ہوئے، بیکاز قرآن از فار ایوری ون اوبیسلی، تو انشاءاللہ۔ علی بھائی، آپ دونوں کی بات ہی کو آگے لے کے چل کے نا، جیسے مغیرہ بھائی نے ایک فریضے کی بات کی اور آپ نے ذمہ داری کی بات کی، مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے
میں نے نا ایک کتابچہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق، اور اس وقت جب میں نے پڑھا تھا تو میرے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا اس کا، اور انہوں نے 5 حقوق گنائے ہوئے تھے مسلمانوں کے اوپر. پہلا حق جو ہے مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کا وہ ہے کہ اس پہ ایمان لے کے آیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور ظاہر ہے جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے ہم تک، تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں؟ صحیح. تو دوسرا جو حق ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا وہ اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو پڑھنے کا. بالکل صحیح. اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اور جب آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور یہ بھی ایمان لے کے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر چوتھا حق یہ ہے اس کا کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور جب یہ چاروں کرتے ہیں آپ، اور آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے، تو کیا یہ آپ نہیں چاہیں گے اوروں کے لیے؟ تو 5واں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پھر آگے پہنچایا جائے. بہترین. تو یہ حقوق جو ہیں یہ ہم سب کے اوپر ہیں. صحیح. یعنی قرآن کا یہ حق ہے، یہ حقوق ہیں قرآن کے ہم سب کے اوپر. یعنی ذمہ داری ہے ہماری قرآن کے حوالے سے. اور ذمہ داری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پورا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. صحیح بات. تو مجھے یاد ہے 12-13 سال پہلے جب میں نے یہ کتابچہ پڑھا تھا تو اس نے میری ایک لحاظ سے نا زندگی کو چینج کر دیا، کیونکہ میں نے جب اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو میزان میں رکھا، تو میں تو ان 5 حقوق کے لحاظ سے نا کوتاہی تھی میرے اندر. تو ہمارا یہ جو سیریز ہے یہ ایک لحاظ سے ہر اس ایسپیکٹ پہ ٹچ بھی کرے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنا ایمان تازہ کریں قرآن کے اوپر اس سیریز کے ذریعے. کچھ آیات بھی پڑھی جائیں گی، اور ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا پھر ہمارا کام ہے آگے، اور پھر آگے پہنچانا. تو یہ سب حقوق جو ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم ادا کر سکیں. اور میری بھی آڈینس سے گزارش ہے کہ ٹوٹلی ہمبلی سبمٹ کر کے اپنے آپ کو، کیونکہ قرآن مجید تب تک جو ہے نا وہ شاید آپ کو وہ ٹریجرز نہیں دے گا جب تک آپ اس کو لٹرلی ایک گائیڈنس کی بک نہیں لیں گے، اور اپنے وہ دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے، اور خشیت سے نہیں سنیں گے، سبمسو ہو کے نہیں سنیں گے. اور گارنٹیڈ ہیپینس ہے انشاءاللہ. جیسے ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قرآن سے زیادہ گارنٹی دیتی ہو نرشمنٹ کی، نرشمنٹ آف دا باڈی، آف دا سول، آف لٹرلی ایوری تھنگ، آف دا مائنڈ. اور سب سے زیادہ جو چیز خوشی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف دیکھنا، یعنی پڑھنا تو اور خوشی دے گی، لیکن جسٹ لکنگ ایٹ دا بک آف اللہ وہ بہت خوشی دے گی. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بیفور وی ایکچولی ڈیلو انٹو اٹ. اصل میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے، جو ریلیجس آڈینس ہے ہماری، اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رمضان کا ہم سے تقاضا یہ ظاہر ہے، یہ رمضان سے متعلق ہے کہ جب آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ باقی اپنی دینی مصروفیات کو بھی سائڈ پہ کر لیں اور قرآن مجید کے لیے فارغ ہوں. جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امام اور استاذ تھے، بہت خدمات ہیں، لیکن رمضان آنے پر وہ حدیث پڑھانا بھی بند کر دیتے تھے. اصل میں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اور قرآن مجید کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، وہ ساری علوم پہ، سارے علوم یعنی ایون انکلوڈنگ اسلامک سائنسز، ان پر بھی بھاری اور بہت بلند مقام اور درجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا بعض اوقات اس کو اس طریقے سے شاید اپریشیٹ نہیں کر پاتے اس کے اس فائدے کو. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ائمہ، ان کے یعنی اگر آپ ایکسپیرینسز دیکھیں کہ اپنی پوری زندگی کے اندر انہوں نے بہت سی دین کی خدمت کی، لیکن جب ان کو کچھ ٹائم ملا قرآن مجید کے ساتھ آئسولیشن کے اندر، تو انہوں نے کہا کاش میں اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جیسے آپ نے مثال دی، جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں ان کو موقع ملا قرآن مجید کے ساتھ تمسک کا، قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر تدبر کا. تو ایٹ دی اینڈ ان کا یہ بڑا مشہور یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی جو میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ یا لیتنی اعطیت القرآن حیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی ہوتی. تو یعنی یہ پوری یعنی اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار حالانکہ جب وہ بندہ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیسی جو دین کی خدمت کی ہے انسان امیجن نہیں کر سکتا، تو یعنی وہ بندہ بھی اس پہ ریگریٹ کر رہا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیدھی سی بات ہے، بہترین وہ بندہ ہے. اور ظاہر ہے یہ چیز ایکسپیرینشیل ہے، شاید ہم بہت یعنی بتانے میں شاید اس طریقے سے ہم یعنی یا پھر جو سن رہا ہے بندہ وہ شاید اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے unless we have actually had the experience of doing that. اب چونکہ اتنی بات قرآن پہ ہو رہی تو میرے خیال ہم مزید بھی تھوڑا ایڈ کر دیں، چونکہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پہلی ایپیسوڈ کے بعد بہت سے لوگ آگے جاتے نہیں ہیں. آلدو ماشاءاللہ آڈینس رہی ہے پاس میں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ غور و فکر کریں ہماری پہلی ایپیسوڈ کی باتوں پہ کہ ہاؤ ونڈرفل از دا قرآن. تو میں قرآن کے کچھ نام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قرآن از کالڈ نور، قرآن از کالڈ ہدا، ہدایت والی کتاب، رحمہ، مرسی، شفا، ہر چیز کی شفا قرآن میں، ذکر،
کریم, something very 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 honorable, حکمہ, and Quran is called مبارک, Quran is called حبل, رسی, اور قرآن از کالڈ احسن الحدیث, یعنی کہ سب سے بہترین جو تذکرہ ہے. تو اس میں جو سٹوریز ہیں ان کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی بتاتے ہیں کہ سٹوریز ہیں نبی, ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل اسٹرینتھن ہو, آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے. تو ہر سٹوری میں میننگ ہے. اور یہ کوٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ. He says that some of the ulama of tafsir said, we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties in this world in confirmation of the ayah that this Quran is a blessed book. مبارک یہ کتاب ہے. تو یہ میرے لیے بہت موٹیویشن ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے. اچھا, ایک اور چیز میں چاہ رہا تھا ہم لوگ شروع میں ہی ڈسکس کریں کہ دیکھیں اس وقت پوری ماڈرن ورلڈ کا بھی ہم دیکھیں نا جو ٹرینڈ ہے وہ کنفیوشینزم, ٹاؤزم, بدھزم کی باتیں بہت ہو رہی ہیں. اور ایون پازیٹیو سائیکالوجسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ دے ہیو سین کہ جو ڈپریشن, انگزائٹی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز دنیا میں بڑھ چکے ہیں. ایون دو ایڈوانسمنٹ اتنی ہو گئی ہے میڈیسن کی فیلڈ میں, سائیکالوجی کی فیلڈ میں, بٹ اسٹل سم تھنگ از مسنگ. تو ناؤ دے آر لوکنگ فار دیز, یہ ایسٹرن آپ کہہ لیں ٹریڈیشنل جو ریلیجنس ہیں ان کی طرف ان کی نظر ہے. تو سبحان اللہ, وین اٹ کمز ٹو دا قرآن تو مغیرہ بھائی ایک دعا بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. تو یہ اس میں قرآن کا ذکر ہے. بالکل, اللہ کا قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے, میرے دل کی بہار بنا دے, بالکل میرے سینے کا نور بنا دے, اور غم کو دور کرنے کی دعا بنا دے. تو مینٹل ہیلتھ ایشو, وٹ ڈو یو تھنک قرآن کا مطلب پرسنلی آئی ہیو سین کہ وین آئی ریسائٹ دا قرآن اینڈ کیپ آن ریسائٹنگ اٹ آئی اسٹارٹ ٹو فیل ہیپی. مطلب میں نے الحمد للہ خود یہ وٹنس کیا ہے. اور پاورفل سی ریسیٹیشن قرآن کی سنی جائے, اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ تو مزید 4 چاند لگ جائیں گے. تو کیا افیکٹ اس کے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بھی ہم بات کریں, آپ بھی اور مغیرہ بھائی بھی, کہ مینٹل ہیلتھ وین اٹ کمز ٹو مینٹل ہیلتھ. میرے لیے علی بھائی جو قرآن مجید کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات ہے نا, جو یعنی قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے, وہ یہ ہے جو خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے مجھے بڑی ہیلپ دیتی ہے, جو آپ نے بات بتائی اسٹریس کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں, کہ یعنی اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی چیز غیر مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ یعنی اس کائنات کے اندر غیر مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور جیسے کہ ہمارے علماء سلف نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس اس نے لوٹنا ہے. یعنی میں کبھی کبھی امیجن کرتا ہوں کہ یار یہ جو الفاظ میں تلاوت کر رہا ہوں یہ الفاظ اللہ نے ادا کیے ہیں, یعنی یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں جب امیجن کرتا ہوں نا کہ یہی الفاظ جو میں ابھی اس ٹائم پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ میرے لیے بڑی ایک یعنی ایک ہیبت والی بات ہے, خاص طور پہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے. اور پھر قرآن مجید کے سامنے نا ایک دم یعنی مجھے بڑا خوف آتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے حوالے سے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ یعنی بقرہ کے کچھ تیاری کر رہا تھا, تو مجھے تقریباً 2 دن لگے ہیں صرف ایک سپارے کو, صرف اس پہ کچھ آیات نکالتے ہوئے, اس پہ سمجھتے ہوئے, تفسیریں پڑھتے ہوئے. اگرچہ یہ چیز مینٹین نہیں ہو پاتی ہے, ظاہر ہے آگے بندہ ظاہر ٹائم بھی کم ہوتا ہے وہ, لیکن مجھے نا وہ یعنی مجھے اندازہ ہوا خوف ایک ہے کہ یار میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اللہ کے بارے میں, یہ اللہ کا کلام ہے اور میں کہنے لگا ہوں اللہ کی مراد ہی ہے. تو من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس بندے نے قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی بات کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اللہ معاف کرے. تو قرآن مجید کی جو ہیبت ہے نا, یہ ہم لوگ نا حدیث کی ہیبت لیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے احمد بھائی. مثلا مثال کے طور پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جب پڑھانے کی بات, پڑھنے کی بات, تو حدیث کو پڑھانے کے حوالے سے ہماری احتیاط ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ مشکل ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا نا ہمیں محتاط ہونا چاہیے, کچھ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے پہلے کچھ ہماری. لیکن قرآن کے بارے میں نا ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نا میرا بھی, ہر بندے کا نا یعنی یہ ایزی معاملہ ہے, ہم کر سکتے ہیں. پڑھانے کے حوالے سے دیکھیں, پڑھنے کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونے کی بات ضرورت ہے. اور پھر کوئی کلیم, اسپیسیفک کلیم کرنا قرآن کے بارے میں, تو میں تو اس ہیبت کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے, اور پھر یہی چیز مجھے ایک انرجی بھی دیتی ہے جب میں مشکل میں ہوتا ہوں کہ جی یار یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے پاس یہی ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ڈائریکٹلی, میں اللہ کا وہ کلام یعنی ادا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے. میرے لیے بڑی بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نا انسان کو چاہیے کہ جب وہ یہ کتاب پڑھ رہا ہو تو وہ یہ اپنے ذہن میں حاضر رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے.
یعنی یہ دس از دا اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا نا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کہ فضل اللہ علی خلقہ، کہ اس کلام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا، یعنی قرآن کا فضل جو ہے اوور آل ادر بکس، اوور آل ادر اسپیچز، از لائک دا گریٹنس آف اللہ اوور دا کریشن. اور اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو بس احتیاط کے ساتھ انسان جو ہے نا اپنی رائے قائم کرے قرآن کے بارے میں. قرآن میں تدبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی آراء انسان اختیار کرے جو پہلوں کسی نے نہیں کیا، کانٹرڈکٹ کرے ان سے. لیکن تدبر سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو احکام ہیں، اس کی جو رولنگز ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور دیکھیں کہ آپ کو یہ کہاں پہ ہیلپ کرتی ہے کتاب. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو ایک ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. جیسے علی بھائی نے یہ کہا نا کہ حبل اللہ اس کو قرار دیا گیا نا قرآن کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. یعنی اگر آپ اس کو تھام لو گے تو دوسرا سرا جو ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے ہی جڑنا ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ امام مالک اور دیگر ہمارے ائمہ اور سلف جو تھے، اسلاف جو تھے، وہ اپنی کتابیں بند کر لیتے تھے حدیث کی، اپنے دروس ختم کر لیتے تھے اور قرآن کو ٹائم دیتے تھے. تو یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے. تو ہمیں بھی پورا چاہیے کہ اپنا پورا وقت جو ہے نا اس کتاب کے ساتھ گزاریں. اینڈ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے کا جو ہے 10 ثواب ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الف لام میم جو ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ ایک حرف جو ہے اس کے 10 آپ کو انسان کو ثواب ملے گا. تو انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینوں میں ثواب اکٹھے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے، اپنا ہم اور غم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. اینڈ دیکھیں ہم نا ہر کچھ لوگ یہاں پہ ایک کسٹم ہے کہ نیو ایئرز آتا ہے اور نیا سال آنا ہوتا ہے تو نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں کہ میں اگلے سال جو ہے نا میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. اصل میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ وقت دیا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا اپنی کوئی ریزولوشنز اپنے بارے میں ڈرا کریں، بنائیں. کوئی گندی عادت ہے، کوئی بری عادت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین وقت ہے. کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہوں گے، صبر کریں گے حلال کردہ اشیاء سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء جو ہیں اس سے ہم صبر کرتے ہیں رمضان میں، یعنی پانی پینا، کھانا کھانا ایکسیٹرا. اس کا جو پیچھے فلسفی ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ اشیاء ہیں، جو انسان کی بری عادات ہیں، ان سے انسان کو لیے پیچھے ہٹنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اپنے لیے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ریچارج کرنا، ری ویمپ کرنا، اپنے لیے کوئی نیو ایئر ریزولوشن اگر آپ نے اپنے لیے بنانی ہے تو یہ رمضان کا مہینہ بیسٹ ٹائم ہے اس چیز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز اس کے ساتھ پلیز ایڈ کرنے سے پہلے، قرآن مجید کو یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. بالکل زبردست، ماشاء اللہ. چونکہ اب آڈینس ہمارے ساتھ چلے گی انشاءاللہ، امید ہے 30 دن اور 30 ایپیسوڈس، تو دے شوڈ نو کہ قرآن کا مین میسج کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے اور بیسک میسیجز کیا ہیں. تو پرپز تو تھیمز کیا ہیں اس کے، اوبویسلی تھیم انسان. پرپز کی بات کی جائے تو گائیڈنس، یعنی کہ ہدایت کی کتاب ہے. باقی ہر بندہ اپنی فیلڈ کے مطابق اس کے لیے اس میں ٹریجرز ہیں. ظاہر ہے اسے بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. سائنس کی فیلڈ کا ہے کوئی، وہ سائنس میں بھی اسے نظر آئے گی. سائیکالوجی کی فیلڈ کا ہے، سائیکالوجی نظر آئے گی. لیکن مینلی اس کا جو پرپز ہے دیٹ از گائیڈنس، کہ اس سے ہدایت لو اور اس پہ عمل کرو. اور 4 بیسک میسیجز ہیں قرآن کے جو اسکالرز بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا بیسک میسیج ہے توحید، ہو از اللہ. اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ گاڈ ہے کون، گاڈ کی نیچر کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے. دوسرا بہت بڑا اس کا میسیج، کافی آیات جس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئی اللہ کے کلام میں، وہ ہے فکر آخرت، کہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اور تاکہ تم لوگوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ڈر آئے. تو تزکیہ بہت ہوتا ہے اس سے، اوبویسلی کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے ان آیات کا مطالعہ کرنا. اور اس کے بعد تیسرا جو میسیج ہے وہ ہے حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، یعنی ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ. یعنی اللہ تم سے اب چاہتا کیا ہے، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے وغیرہ. اور چوتھا جو اس کا مین میسیج یا بیسک میسیج ہے دیٹ از حقوق العباد، ڈیلنگز بٹوین مین. اس میں جیسے سورہ حجرات ہے کہ تم نے آپس میں ڈیلنگز کیسے، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل. تو اوور آل یہ قرآن کے 4 بیسک میسیجز ہیں. تو میں نے کہا ایک تعارف یہ بھی آڈینس کو جو ہے وہ دے دیا جائے. میرا خیال ہے ڈسکشن شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. صحیح. سورۃ الفاتحہ کی یعنی جو جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں، اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بھی کئی نام ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. مثال کے طور پہ فاتحۃ الکتاب
اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی یہ اوپننگ ہے, ایک انٹروڈکشن ہے, پریفیس ہے. دوسرا ہے ام القرآن, قرآن مجید کی والدہ یا ماں بھی اس کو کہا گیا, کیونکہ قرآن مجید کا جو میسج ہے وہ پورا کا پورا اس کے اندر سمایا ہوا ہے. اسی طریقے سے والسبع المثانی, بار بار 7 آیات پہ ولی جن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. بالکل. پھر اسی طریقے سے والشفاء, یعنی شفا, کیونکہ یہ شفا بھی ہے. اور اس طریقے سے حدیث میں اس کے شفا ہونے کا بھی ذکر آتا ہے, وہ واقعہ جس کے اندر ایک صحابی نے اس کو پڑھ کے ایک بندے پر رقیہ کیا, ایک یعنی کسی کے بیٹے پہ یا بیٹی پہ رقیہ کیا ایک سردار کے, تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. پھر اس طریقے سے دوا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مختلف اس کے مزید اس کی کچھ انہوں نے بیان کی, یعنی صفات جیسے مفتاح الغنی والفلاح وحافظۃ القوت ودافعۃ الہم والغم والخوف والحزن. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابن قیم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز بات یہ کی کہ وہ بندہ جو اس کی یعنی مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے, صرف وہی صحیح معاملے میں اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس جو نہیں سمجھ سکتے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, آپ لوگ ابھی بات کرتے قرآن کے حوالے سے, تو بہت سی چیزیں نا احمد بھائی میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمت میں فرق یہ ہے. دنیا کی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر جن کی ایبسنس جو ہے نا وہ انسان کو اس اہمیت کا اندازہ دلاتی ہے, اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی ایک بندے کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ, یہ اس کے بارے میں صحیح معنی میں رائے دے سکتا ہے کہ یار اس کی اہمیت کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ایک نعمت تھی, اللہ نے اسے لے لی, تو انسان کو احساس ہوتا ہے اچھا اس کی اہمیت کیا ہے. یا پھر ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں, ایک بندہ بیچارہ گرمی میں ٹریول کر رہا ہے سائیکل کے اوپر, تو اس کو شاید اس کو پتہ ہوگا اس اہمیت کا کہ گاڑی میں یا اسی میں بیٹھ کے ٹریول کرنے میں کیا اہمیت ہے. وہ بندہ جو آلریڈی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اس کو شاید اس طریقے سے اپریشیٹ نہ کر سکے. لیکن آن دا کانٹری جو دین کی نعمت ہے اور خاص طور پہ قرآن مجید کی نعمت ہے نا, یہ صرف وہ بندہ اس کی اہمیت جان سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کیا ہے. یعنی ایک عام بندے کے لیے شاید وہ مشکل ہے اس کو اس طریقے سے یعنی اپریشیٹ کرنا اور اس کو یعنی ایکنالج کرنا اور اس سے وہ فائدہ اٹھانا جو نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے unless and until ہماری آڈینس اس کو ایکسپیرینس نہیں کرے گی, پڑھے گی نہیں نا خود, تو شاید وہ ہم سے ریلیٹ بھی نہ کر پائے کئی جگہوں پہ کہ کس طریقے سے. میں دیکھتا ہوں ہمارے اسلاف کئی دفعہ قرآن کے بارے میں صورتوں کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذکر کرتے ہیں, ہمیں بھی شاید اس طریقے سے یار اچھا یار یہ تھوڑا سا اوور ایگزیجریٹڈ نہیں, اصل میں ہم نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا, وہ ان کے لیے ایک بڑی نارمل بات ہوتی ہے. اسی سے مغرا بھائی یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس والی بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے, سبحان اللہ, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے جو انسان کو ملتی ہے, تو تب وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے, تب وہ ٹرولی جو ہے نا انٹرنلی اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے, اور ایک اپنے ساتھ تعلق جوڑ سکتا ہے قرآن کا. اور یہ توفیق جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے انسان کو. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا سینٹرل جو آئیڈیا ہے وہ ایک دعا ہے. وہ دعا کس چیز کی ہے؟ ہدایت کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا, ہمیں ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. اور قرآن سارا صراط المستقیم کا ہی بیان ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگ کبھی کبھار شاید اپریشیٹ نہیں کرتے قرآن کی گریٹنس کو, قرآن کے بینیفٹس کو, اس کی وجہ ہماری اپنی کوتاہی ہے اور ہماری اپنی جو ہے نا لیک آف ایبلٹی ہے ٹو اپریشیٹ دا بک. تو انسان کو اپنے اوپر ایک لحاظ سے نا افسوس کرنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے اس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ قرآن کو صحیح طرح اپریشیٹ کر سکے. اور فاتحہ میں یہ دعا ہم کرتے ہیں ایک لحاظ سے کہ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ دعا that you can ever ask for yourself or anyone else. یعنی ہمارے ائمہ جو ہیں, علماء جو ہیں, انہوں نے بھی نا کہا کہ اگر آپ نے کسی نان مسلم کے لیے کوئی دعا کرنی ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کریں, کیونکہ دیٹ از واٹ ہی از موسٹ ان نیڈ آف, ہدایت. اور ہم بھی ہدایت کے محتاج ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے ہمیں بتا دی کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ اسی لیے ہم بار بار نماز میں یہ پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ نہ صرف یہ راستہ دکھا بلکہ اس کے اوپر ہمیں گامزن بھی رکھ. یہ نہ ہو کہ ہم ہٹ جائیں, ہم بھٹک جائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ تھے, لیکن وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں بار بار تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ رکھے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہ بڑی مشہور, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کثرت سے وہ دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور وہ بھی یہی آئیڈیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہدایت کے اوپر ہمیں رکھ جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے جا کے نہ ملیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. The youth are changing the role models,
جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ یہ بتاتا چلوں. اس پارہ میں سورہ البقرہ کی 141 آیات آتی ہیں پارہ نمبر 1 میں، اور سورہ البقرہ کی جو مین آپ کہہ لیں ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ منافقین کا تذکرہ ہوا، منافقین کے اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے شروع میں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا انسیڈنٹ آ جاتا ہے اور ان کی تخلیق کا تذکرہ، اور پھر یہ کہ کس طرح سے وہ ابلیس نے بغاوت کی. اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ آ جاتا ہے، بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ آ جاتا ہے، وہ گائے والا واقعہ آ جاتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ موٹا پہلے پارہ میں بتانا چاہ رہا تھا کیا ہے. تو جہاں تک ریفلیکشن کی بات ہے، میں سب سے پہلے انشاءاللہ اپنی ریفلیکشن رکھنا چاہوں گا. ورس نمبر 37 ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے. یہ ہے سورہ البقرہ ورس نمبر 37. تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ٹرانسلیشن ہے کہ then Adam received from his Lord some words and he accepted his repentance. کہ آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی کچھ الفاظ سکھائے اور پھر آدم السلام نے وہ کہے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا. اب یہاں سے یہ ریفلیکشن میں کیوں آڈینس سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سوال آتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں. اوبیسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اور ہمارے جو ظاہر ہے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی مسٹیک ہوئی، لیکن انہوں نے ایٹیٹیوڈ کیا شو کیا کہ ایروگینس کی بجائے یا ہوپ لیسنس کی بجائے، ہوپ لیس بھی ہو جاتا ہے نا بندہ، ہوپ لوز کر دیتا ہے. انہوں نے، اور مزے کی بات کہ وہ سکھائے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ، یعنی اللہ کو کتنے عزیز ہوں گے. اور وہ دعا بھی قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس پہ میں کچھ تھوڑا سا ریپینٹنس کے اوپر موٹیویٹ بھی آڈینس کو انشاءاللہ کرنا چاہوں گا کہ واٹ از ٹرو ریپینٹنس، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور ذرا ہوپ بھی دلانا چاہوں گا. تو سب سے پہلے یہ آیا، اسی کے ساتھ جوڑوں گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. لیکن جو کوئی بھی ظلم کے بعد توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف پلٹے گا، توبہ اس کی فارگیونیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فارگیو کرے گا. انڈیڈ اللہ از فارگیونگ اینڈ مرسیفل. تو یہ دیکھیں کتنا ہوپ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ ریسٹ ایشورڈ اللہ ضرور اس کی طرف پلٹے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کو معاف کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرو ریپینٹنس ہے کیا؟ تو میں کوئکلی انشاءاللہ اس کی کچھ کنڈیشنز بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ علماء کرام نے بیان کی ہیں کنڈیشنز کہ سب سے پہلے دا پرسن گیوز اپ دا سن اسٹریٹ اوے، کہ جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً اسٹریٹ اوے چھوڑ دے. پھر نمبر 2 ہے کہ دیٹ ہی ریگریٹس واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ. ریگریٹ بہت ضروری ہے اور ریگریٹ کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن اوور ریگریٹ پھر پروکریسٹینیشن کی طرف نہ لے جائے. تو ایک حد تک ریگریٹ، ندامت، وہ فیل کرتا رہے، آنکھوں میں آنسو بھی لائے کہ مجھ سے کیوں ہوا اور میں نے یہ کیوں کیا. اور جتنا سنسیئر وہ ہوگا ریگریٹ میں، اتنا اللہ ضرور اس کا دل مزید صاف کرے. نمبر 3 ہی ریزالوز ناٹ ٹو گو بیک ٹو دا تھنگ ہی ہیز ریپینٹڈ فرام، کہ پورا پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں جائے. ارادہ تو کرے نا کم از کم، ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 4 اگر تو لوگوں کے حوالے سے کوئی اس نے حقوق ضمن کیے ہیں تو وہ ان حقوق کو واپس کرے، یا اگر ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بندے نے ہمیں نقصان پہنچایا تو ان سے معافی بھی مانگے. ٹھیک ہے. تو یہ چوتھا ہے. اور پانچواں ہے کہ دیٹ ہی ریپینٹس بیفور دی ایگنی آف ڈیتھ از اپون ہم، اور وہ توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ موت اس تک آ جائے، تو تب تک وہ توبہ کرے. اور اس میں بہت ہی خوبصورت ایک کوٹ ایک ہمارے سلف ہیں انشاءاللہ، ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا. القرازی ہی سیڈ اٹ کمبائنس 4 things. ٹرو ریپینٹنس کمبائنس 4 things. نمبر 1 سیکنگ فارگیونیس وربلی، استغفار کرنا وربلی. گیونگ اپ دا سنفل فزیکل ایکشنز، گیو اپ کر دینا.
ریزالونگ ان ونز ہارٹ ناٹ ٹو گو بیک ٹو دا سن, پختہ ارادہ دل میں کرنا نہیں جانا. اور چوتھی انٹرسٹنگ وجہ اسی لیے میں نے رکھی آپ کے سامنے, اینڈ کیپنگ اوے فرام بیڈ کمپنی. وہ طریقے اختیار کرنا کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف, یہ طریقہ بہت ضروری ہے. لوگ ریپینٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کر پا رہے ہوتے جس سے ان کی ریپینٹنس elongate ہو جائے یا انشور ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ چار چیزیں. میں اسی سے بھائی ایک نا پچھلے دنوں ایک ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھا تھا, دعوت دوا, بڑی مشہور دوائے شافی جو کتاب ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ یعنی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ کے ایفیکٹس نہیں دیکھتا, یعنی وہ اس سے عمل چھوٹتا نہیں ہے. تو انسان سوچتا ہے یار میں نے توبہ کی ہے تو کوئی اثر نہیں ہو رہا میرے اوپر. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی جو آپ نے بات کی نا, انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ کہ توبہ صرف کر لینا کافی نہیں ہے. توبہ کے لیے ایکچولی ایک ایکٹیو ایکشنز لینا اس توبہ کو مینٹین کرنے کے لیے, اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے, وہ ہم نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا میں اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. اب یہ کر دینا ٹھیک ہے, دل سے آپ نے کر دیا, یا آپ نے اس بندے کو وہ واپس بھی کر دیا جو آپ سے جو غلطی ہوئی تھی, جو اس سے آپ نے اسے چیز چھینی تھی یا چوری کی تھی یا لی تھی کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے. لیکن اس کے بعد آپ نے کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اس چیز کو دوام رکھنے کے لیے کہ جی یہ چیز اب کنسسٹنٹلی میں اس ایکشن سے دور رہوں, اس کے لیے پریکاشنز لینا, اس کے لیے ایکٹیو ہو کے اپنے آپ کو ان یعنی فار ایگزامپل بیڈ کمپنی سے بچانا, یا وہ ٹریگرز یا کیوز جس کی وجہ سے آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ انکلائن ہوتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا, آپ اس کے لیے وہ ایکٹیو سٹیپس نہیں لے رہے. تو کہتے ہیں کہ توبہ تب تک آپ کی صحیح معنی میں یعنی آپ کو اس کا انفلوئنس نہیں دیکھے یا اللہ کی مدد شامل حال تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے لیے ایکٹیو سٹیپس نہیں لیں گے. تو یہ ایفرٹ یعنی ایسی توبہ جو صرف کلیم کر دینا یہ کر دینا کافی نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے اللہ معاف تو کر دیں گے لیکن اس میں دوبارہ جسے کہتے ہیں نا واپس جانے کے چانسز بہت زیادہ. بالکل ٹھیک. مغرا بھائی میں نا واپس سورہ بقرہ کے شروع والے پورشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں, اور انسانوں کی تقسیم کر دی ہے. اور شروع میں ہی ہمیں 3 قسم کے جو ہے نا لوگ یا کریکٹرسٹکس ان کی بتا دی ہیں. ایک ہے اہل ایمان جن کا ایمان سچا ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے ڈس بلیورز کا, نان مسلمس کا, کفار کا. ان کو بھی بڑا کلیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. اینڈ پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک گروہ ہے منافقین کا. ان کے بارے میں بھی اور ان کے اوصاف کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا. اور پھر پوری کتاب جو ہے قرآن جو ہے وہ پھر انہی 3 گروپس کو پھر آگے کیٹر کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں کامیاب کون ہے ان تینوں میں سے, ظاہر ہے اہل ایمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں ان کے کچھ اوصاف 5 سے 6 جو ہیں گنا دیے ہیں, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. اب متقین جو ہیں ان کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے, کیونکہ یہ کتاب جو ہے قرآن جو ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, ھدی للمتقین, اور یہ متقین کے لیے. تو کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ وہ متقین ہیں. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں. غیب میں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ غیب کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, وہ غیب کو دیکھ نہیں سکتے, وہ فیل نہیں کر سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس کے اوپر. یعنی سائنٹیفکلی غیب کو آپ پروو نہیں کر سکتے. غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبزرویشن سے ماوراء ہے, اور سائنس کا مطلب ہی وہی ہے جو آبزرو کی جا سکتی ہے چیز. تو یہ یؤمنون بالغیب, یعنی غیب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیب میں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی غیب میں ہیں, جنت اور جہنم کا کانسیپٹ وہ بھی غیب کے اندر ہے. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. دوسری کیا ان کی کنڈیشن ہے, دوسری کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز کیوں قائم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں, پھر نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں, یعنی وہ ایک ستون ہے ان کی زندگی کے اندر, اسی کے ارد گرد ان کی جو ہے زندگی گھومتی ہے نماز کے ارد گرد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اپنے دل میں, اور چیریٹی صدقہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا رائٹ بھی دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی دیتے ہیں. تو یہ تو پہلی 3 جو ہے نا کیریکٹرسٹکس ہوگی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی. اس میں قرآن بھی شامل ہے اور پھر حدیث اور سنت بھی شامل ہے, کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ انسپائرڈ تھا بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ بھی وحی ہی ہے. تو وہ قرآن و سنت میں ایمان لے کے آتے ہیں. وما انزل من قبل کا, اور کس چیز پہ؟
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور جو پہلے انبیاء کے اوپر نازل کیا گیا. یعنی اسلام میں ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اپنا, ایک کنٹینیویشن ہے آف پروفٹہڈ, اور ان سے پیچھے جو ہے پروفٹس ان پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر کہ ایک دن ایسا آئے گا جب جزا و سزا جو ہے نا اس کا معاملہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے, اس پہ یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو مفلحون, بالکل فلاح پانے والے ہوں گے. یعنی شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت کن لوگوں کو ہدایت سے فائدہ ہوگا, متقین کو. متقین کون ہیں؟ جو یہ 6 اوصاف لے کے آتے ہیں. اینڈ دیکھیں اس میں یہاں پہ ایمان کو اور عمل کو دونوں کو اکٹھا کیا گیا. یعنی ایمان جو ہے آخرت پہ ایمان, غیب پہ ایمان, یہ ایمانیات جو ہے ایمان, اور عمل جو ہے نماز قائم کرنا, زکوٰۃ صدقات دینا, یہ عمل ہے. تو دونوں کو اکٹھا کر لیا شروع میں ہی. اور آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی آگے بھی قرآن میں ایمانیات اور جو عمل ہے آمنو و عامل الصالحات, یہ ہمیشہ ہینڈ ان ہینڈ آ رہے ہیں. احمد بھائی, میں نے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی شروع میں الذین یؤمنون بالغیب کے حوالے سے, اس کے اندر ایک حدیث میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. صحیح مسند احمد کی حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وددت انی لقیت اخوانی, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو. آپ نے کہا میرے بھائی وہ ہیں ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, وہ میرے پر ایمان لے کے آتے ہیں اور مجھے دیکھا نہیں. اچھا, اسی سے متعلقہ کچھ احادیث اور بھی ہیں. اس میں ایک حدیث جو ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے, جس میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہم سے بہتر بھی کوئی ہے. یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا, غالباً جنگ خیبر کا موقع تھا, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہتر میرے بھائی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے یعنی بہتر کیسے ہو سکتے ہیں, ہم سے بہتر کیسے ہوتے ہیں, ہم نے آپ پر اسلام, ہم آپ پر ایمان لے کے آئے اور ہم نے جہاد کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جو تمہارے بعد آئیں گے, اور آپ نے فرمایا کہ یؤمنون بی ولم یرونی, انہوں نے مجھے ایمان لے کے آئیں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث میں انہوں نے کہا, باقاعدہ اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کی کہ آپ نے فرمایا کہ اصل میں یعنی تمہارے ایمان اور ان کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ہوں, قرآن مجید تمہارے سامنے نازل ہوتا ہے, تم اس کو دیکھتے ہو, لیکن وہ بھائی ہوں گے کہ وہ تمہارے بل قوم یأتون من بعدکم یأتیہم کتاب بین لوحین یؤمنون بہ ویعلمون بما فیہ اولئک اعظم منکم اجرا. آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ قرآن کو صرف 2 دفتین یعنی 2 کورز کے درمیان دیکھیں گے, 2 گتوں کے درمیان دیکھیں گے, اور انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ اس کے نزول کو دیکھا ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ایمان بھی لے کے آئیں گے, اس پہ عمل بھی کریں گے. وہ آپ نے جو بات کی نا بہت خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. یعنی یہ جو کیریکٹرسٹک اور کوالٹی ہے نا, یہ کئی اعتبار سے ہمیں شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں صحابہ میں شامل کر دے, اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ والا کام کیا جو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آزمائش نہیں بنائی. یعنی کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہمارے لیے تو غیب میں ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, صحابہ کے سامنے تو حاضر تھے وہ, اور قرآن مجید کا نزول اور یہ ساری چیزیں. اچھا, اس میں نا احمد بھائی ایک چیز جو خاص طور پہ, اور علی بھائی پہ جو قرآن مجید کا جو نظم ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا, سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. نظم قرآنی, یہ ٹیکسچول کوہرنس آف دا قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دا اسٹوڈنٹ آف دا قرآن اس کو چاہیے کہ وہ نا ان آیات کا ربط تلاش کرے, ان کا آپس میں کنیکشن, اور اس میں پھر وہ بڑا پروفاؤنڈ میننگ ہوتا ہے, اور کئی علماء نے اس پر کام بھی کیا, یعنی تدبر کرے. میں غور کر رہا تھا خود ہی, یعنی سورۃ الفاتحہ کو جب میں نے کھولا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا سورۃ الفاتحہ میں, جو قرآن مجید کی پہلی آیت ہے, اسیومنگ کہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف اپنی بیان کی, اپنا تعارف کروایا, تو اس میں جو کوالٹیز یا کیریکٹرسٹک ذکر کی وہ ہے رب العالمین, دا ون ہو نرچرز, یا پھر وہ بندہ جو یعنی یا پھر وہ ذات علیہ باللہ, وہ ذات جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے, جن کی تربیت کرتی ہے. اچھا, جو رب ہے نا, لفظ رب جو the one who nurtures, جنرلی اگر آپ امیجن کریں تو وہ جو ذات جو نرچر کرنے والی ہے, جو ڈیولپ کرنے والی ہے, the most prominent quality that we expect from that entity یا آپ سمجھ لیں ذات, وہ ہے compassion, رحمت. یعنی اس کو آپ اس طریقے سے ایکسپیرینس یا ریلیٹ کر سکتے ہیں جیسے ماں کا وومب ہے, یعنی ماں کا جو وومب ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ رحم, عربی زبان میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے. رحمت, compassion اور رحم سیم روٹس ہیں. تو اس کے اندر ایک بچہ نرچر بھی کرتا ہے, ڈیولپ بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کی ایک محبت اور ایک پیار بھی اس کو ملتا ہے, ایک کمپیشن ملتا ہے جس کے اندر وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو رحمان یعنی ایک اللہ کی ذات
جو نرچر کرنے والی ہے اس کے لیے ایک پرومیننٹ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ سے یعنی کسی بھی ذات سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ رحمان کی رحمت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے فوراً بعد کہا الرحمن الرحیم، یعنی وہ رب ہے وہ پالنے والا جو بڑے کمپیشن سے اور بڑی مرسی اور رحمت کے ساتھ پالنے والا ہے. اچھا، رحمان اور رحیم اللہ نے دو کوالٹیز بیان کی، علماء نے اس میں فرق بیان کیے. رحمان کے اندر ذرا انکلوسیوٹی ہے اور رحیم کے اندر دوام ہے. یعنی اللہ کی ایک کوالٹی ایسی ہے جو تمام جہانوں کو شامل ہے، جو ہر ایک کے لیے، جو اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ایسی ہے جو ایکسکلوسیولی مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے. تو سبحان اللہ، میں اس پہ ریفلیکشن کر رہا تھا، غور کر رہا تھا. میں نے کہا یار کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور میرے لیے بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد انسان کو جب اچھا کھانے کو ملتا ہے یا اچھا سونے کو ملتا ہے نا، انسان کو بڑا احساس، بڑی شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے. یعنی اللہ کی رحمت اس وقت بھی اس کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ بڑے بڑے ظالم جو حکمران اللہ معاف کرے کس طریقے سے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں، ان کو ماں کی محبت بھی ملتی ہے، ان کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے پینے کے لیے، اللہ معاف کرے، ان کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جو ہے ان کے لیے ایک نرم بستر ہوتا ہے ان کے لیے. یعنی یہ اللہ کی رحمان کی جو صفت ہے نا، یعنی اللہ نے اپنی رحمت یعنی اللہ کی رحمان کی جو صفت ہے اس نے ان کو گھیرا ہوا. یعنی یہ دو رحمتیں. اچھا، کئی دفعہ اب میں اگلی آیت اگر ہم جائیں مالک یوم الدین، تو سبحان اللہ میں سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ اللہ نے مالک یوم الدین اس کے بعد فوراً کیوں فرمایا. میں نے غور کیا، میں نے کہا یار رحمان جو رحمت ہے نا، بعض اوقات جو بندہ بہت زیادہ رحیم ہو، جس کے اندر ظاہر ہے لوگوں کے اندر بھی یہ کمپیشن ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کے لیے نا لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، سزا دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا مرسیفل ہے کہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، ہر ایک کے بارے میں وہ یعنی ہر ایکسکیوز کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے مالک یوم الدین لانے کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو رحمت ہے اللہ کی یہ کوئی اللہ کی کمزوری ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ مالک یوم الدین بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، یعنی رحمان کے اندر انکلوسیوٹی ہے لیکن دوام نہیں ہے، یعنی رحیم کے اندر دوام ہے. یعنی مومنوں کے لیے رحمت اللہ کی ہمیشہ رہے گی، لیکن کافروں کے لیے کچھ دیر کے لیے رحمت ہے، اس کے بعد ان کے لیے سزا ہے. تو سبحان اللہ، جب میں یہ اس طرح کی آیات کا ان کا رب دیکھ رہا تھا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سبحان اللہ انسان بڑا امیز ہوتا ہے. یہ جو ٹیکسچول کوہرنس ہے اس حوالے سے، یعنی یہ ایک بڑا انسان کو ایک پروفاؤنڈ میننگ دیتا ہے. اور پھر سبجیکٹس ہیں قرآن کے جو آپس میں لنک کرتے ہیں اور یہ تبھی انسان جب اس طرح کی گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے جب انسان کا کنٹینیوسلی یعنی ایک عمل ہو غور و فکر کرنے کا، اور وہ اس کو یعنی ایک ترتیب سمجھے قرآن کی. میں دوسری ریفلیکشن شیئر کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، اور میرے لیے بہت ماشاءاللہ انٹرسٹنگ بھی ہے کانسیپٹ کے ہارٹس کی اقسام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں. دلوں کی سختی کا بیان ہے، اور دل سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے اسپرچولی بھی اور ویسے بھی فزیکلی بھی انسان کا. تو یہ آیت ہے جی، آیت نمبر 74. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. کافی لمبی آیا ہے لیکن میں اس کو ذرا سمرائز کر کے بتاتا ہوں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور ایون ہارڈر، اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہو گئے. اور پھر اللہ نے مختلف جو پتھر ہیں ان کو بیان کیا کہ کچھ پتھر ہیں جن میں سے ریورز برسٹ فورتھ ہو کے نکلتے ہیں، کچھ پتھر ہیں جو سپلٹ اوپن ہوتے ہیں اور پھر پانی ان میں سے نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ دیر آر سم آف دیم دیٹ فال ڈاؤن فار فیئر آف اللہ، جو خشیت میں جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے آگے. اینڈ اللہ از ناٹ انویئر آف واٹ یو ڈو. یہ پوری آیا ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فرام اے تزکیہ ایسپیکٹ، ایک تو ٹائپس آف ہارٹس کے ہیں اور زندہ کیسے کیا جائے ہارٹس کو اگر ہارٹس ڈیڈ ہو گئے، سخت ہو گئے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ ریپینٹ نہیں کرتا تو وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے ترمذی کی حدیث ہے، اور شاید یہی وہ ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ران آ گیا ان کے دل پہ، یعنی کہ ایک پردہ آ گیا. اور پھر یہ ایسا دل ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ جو نیکی کو نیکی نہیں سمجھ سکتا اور برائی کو برائی، یعنی نتھنگ میٹرز، پھر برائی نہیں لگتی. تو یہ اس حوالے سے دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ نہ ہنسو، بالکل، کیونکہ یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اٹ ڈیڈنز دی ہارٹ. تو یہ جو ہماری یوتھ ہے نا، دے آر لوکنگ فار شوگر ان ایوری تھنگ. اور آج کل یہ میمز کا دور ہے، یو نو، میمز جی آئی ایفس، اور پھر وہ جو روسٹنگ کلچر ہے سارا، یعنی پرینک کلچر ہے. تو اللہ معاف کرے، کیسے آپ پہ قرآن و حدیث کیسے افیکٹ کرے گا اگر آپ کو ہنسی مذاق کی اتنی زیادہ جو ہے وہ عادت ہو گئی اور بیلنس ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ
اچھا ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ نان لیونگ تھنگس کے بھی ایموشنز ہیں، یعنی یہ ظاہر ہو رہا ہے اور بلکہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤنٹ احد جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پورا وہ جو ٹری کا جو پام تھا آئی گیس اس کا پورا تذکرہ ہے، وہ رونے لگ گیا تھا، اس میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. بہت خوبصورت واقعہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آئی نو اے اسٹون ان مکہ that used to greet me with the salam before I was sent and I recognize this stone. اور اسی طرح پھر بلیک سٹون کے بارے میں کہا نا on the day of resurrection it will testify for those who kiss it. تو اٹ مینس کہ یہ بھی بینگز ہیں اور ان کے بھی باقاعدہ ایموشنز کا تذکرہ جیسے یہاں سٹونز کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ میں کچھ سجیشنز دینا چاہوں گا کہ کیا 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 جا سکتا ہے. اس سے پہلے ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی، یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیر آر 4 kinds of heart, a polished heart as shiny as a radiant lamp, a sealed heart with a knot tied around it, a heart that is turned upside down, and a heart that is wrapped. As for the polished heart, it is the heart of the believer, and its lamp is the light of faith. The sealed heart is the heart of the unbeliever. The heart that is turned upside down is the heart of a pure hypocrite, for he had the knowledge before, but he denied it. As for the heart that is wrapped, it is the heart that contains both faith and hypocrisy. تو یہ 4 قسم کے جو ہارٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے. اور ہاؤ ٹو سافٹن ہارٹس دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی یہ نصیحتیں ہیں کہ فریکوینٹلی ریممبرنگ اللہ ود یور ٹنگ اینڈ ہارٹ، کیونکہ ایکسیسو ٹاکنگ وداؤٹ دی ریممبرنس آف اللہ ہارڈنس دی ہارٹ. ترمذی کی روایت ہے. نمبر 2 اوائڈ لافنگ ایکسیسولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بہت زیادہ ہنسی مذاق میں انوالو ہونے سے. پھر ریممبرنگ دا ڈیتھ فریکوینٹلی، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ فریکوینٹلی ریممبر دا ڈسٹرائر آف پلیجر، اس سے دل نرم ہوتا ہے. اور پھر وزٹنگ دا گریو یارڈس اینڈ ریفلیکٹنگ آن دا سچویشن آف دا ریزیڈنٹس، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور پھر پونڈرنگ اوور دا کریشن، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جو لوگ کریشن پہ پونڈر کرتے ہیں تو ان کے دل میں پھر باتیں آتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ریسائٹنگ دا قرآن، کیونکہ قرآن دل کو نرم کرتا ہے، قرآن کیور ہے، قرآن رحمہ ہے، اوبویسلی قرآن شفا ہے. اور لاسٹلی فیڈنگ دا پور اینڈ اسٹروکنگ دی ہیڈ آف دی آرفن، کیونکہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کمپلین کی کہ میرا دل سخت ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ. تو یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہم ہمارے دلوں کو نرم کرے. آمین یا رب العالمین. اچھا بھائیوں، میں نا واپس سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا. مغیرہ بھائی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک ربط اسٹیبلش کیا سورہ فاتحہ کا. اور سورہ فاتحہ میں جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نا ہمیں دعا کا ایک ایٹیکیٹ بھی سکھایا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے. اور جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے درمیان میں اور اپنے بندے کے درمیان میں ہاف کر دیا. بڑا خوبصورت ہے یہ. اگر آپ دیکھیں 7 آیات جو ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس کی جو بیچ والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی بالکل بیچ میں جو ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہوئی ہوئی ہے. یعنی ایاک نعبد جو ہے، جو عبادت ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اس سے جتنی بھی پہلے آیات ہیں، 3 پہلی جو آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جیسے مغیرہ بھائی نے شیئر کیا، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ ہاف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آپ دیکھیں ایاک نعبد کے بعد سارا ہاف جو ہے وہ بندے کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت جو ہے، جو مدد ہے، وہ کس کے لیے؟ بندے کے لیے. اور پھر ہم اهدنا الصراط المستقیم، وہ بھی ہدایت جو ہے انسان کے لیے. اور کس قسم کی ہدایت ہم چاہتے ہیں؟ وہ والی نہیں جس سے جو یہود و نصارہ جو بھٹکے ہیں جس طرح، اس طرح نہیں. تو یعنی اس طرح بڑے خوبصورت انداز میں فاتحہ کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اور بندے میں. آخری بات جو شیئر کرنا چاہوں گا بڑی ضروری ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ہمارا جو پہلا ایپیسوڈ تھا پچھلے سال، اس میں بھی شیئر کیا تھا. اور یہ نا ایک کاز آف کنسرن ہمارے اندر ہونا چاہیے ہمیشہ، اور صحابہ میں بھی ایک کاز آف کنسرن تھا. اور وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 3 گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعارف کرائے ہیں ہمیں شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں. نفاق جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، اور پہلا گروہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے، دوسرا جو ہے وہ کفار کا ہے، تیسرا جو ہے منافقین کا ہے. اب منافقین جو ہیں ظاہراً
وہ کس جماعت میں ہوں گے, کفار والی جماعت میں ہوں گے کہ اہل ایمان والی جماعت میں ہوں گے؟ یعنی ظاہراً تو اہل ایمان والی جماعت میں ہوں گے. جو اپنے آپ کو ویسے ہی کہتے ہیں ہم نان مسلمز ہیں, ڈس بلیورز ہیں, ان کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا. نفاق ان میں ہو سکتا ہے جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں, ہم آخرت پہ ایمان لے کے آتے ہیں. نفاق انہی کے اندر ہو سکتا ہے, یا پھر وہ خود ڈیلیوژن کا شکار ہے, وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ. ہاں بالکل, وہ سمجھتے ہیں بالکل. تو یہ جو ہے نا بڑا ایک یعنی بہت ایک ڈرا دینے والی چیز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ بھی ایمان لے کے آئے ہیں اور آخرت پہ ایمان لے کے آئے ہیں, لیکن وہ ہرگز مؤمنین نہیں ہیں. اب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہیں لے کے آتے, یا ایسے بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سب کانشیسلی ان کو پتہ بھی نہیں ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور یہ ہمیں نا ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. جیسے عمر بن الخطاب نے بھی کہا نا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, کیا اس پہ پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں. اینڈ دیکھیں ہر انسان جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کمزوری ہے, ہمارے اندر بھی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں, جو ہم کلیم کرتے ہیں, جس طرح جو لوگ ہمارے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں, ہم ٹو بی آنیسٹ میں تو اپنی بات کرتا ہوں, ہم اس کو وہ پورا اترنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص جو ہے اس کو پختہ رکھے اور ہمیں نفاق کی اس بیماری سے بچا کے رکھے. میں نا کنکلوڈ کرتا ہوں احمد بھائی, ایک جو میری آخری ریفلیکشن ہے جو آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, اور جیسے آپ نے نفاق کے حوالے سے ذکر کیا تو یہی ایک آپ سمجھ لیں نفاق کا ہی آؤٹ کم ہے. اور اسی طریقے سے اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے یہ جرم اور کرائم ذکر کیا, کیونکہ کافروں میں خاص طور پہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی ایڈریس کیا کئی اعتبار سے, یہودیوں کو خاص طور پہ. بالکل. تو ایک جو ہے وہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, تم قرآن مجید کی تم یعنی اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہو, یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو, تم پڑھنے والے لوگ ہو, یعنی ہم بھی تلاوت کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں. اچھا, میں ایک حدیث اس کے حوالے سے بڑی کوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے اور انشاءاللہ پھر بھائیوں کے لیے, اور جو بھی خاص طور پہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, دعویٰ کسی بھی لیول پہ وہ لوگوں کو خیر کا پہنچا رہے ہیں کام. بالکل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے جو ہے وہ جو انٹسٹائن ہے پیٹ کا اس کو کاٹا جائے گا, اس میں سے آنتڑی ہے جو اس کا یعنی پیٹ کو کاٹا جائے گا, اس میں سے انٹسٹائن جو ہے وہ نکلے گا, گرے گا, اور وہ اس کے ارد گرد ایسے دوڑے گا جس طریقے سے ایک گدھا جو ہے وہ چکی کے ارد گرد دوڑتا ہے. اور لوگ اس کے فیجتمع علیہ اہل النار, پھر جہنمی اس کے آس پاس اکٹھے ہوں گے, غالباً یہ جہنم کے اندر ہوگا. تو فیقولون, ان سے کہیں گے ما لک یا فلان, اے تیرا کیا معاملہ ہے فلان. تو الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر, کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا, برائی سے روکا کرتا تھا. تو کہے گا کیوں, بالکل نہیں. وہ کہے گا بالکل, نعم کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہا عن المنکر وآتیہ, یعنی بالکل میں وہی شخص ہوں جو آپ کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا, اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس پر عمل کرتا تھا. اللہ معاف کرے. تو یعنی یہ جو ایک ہمارے لیے ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ, اور کنکلوژن کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم یہ نصیحت ہے میرے لیے, میرے اپنے لیے, پھر ہم سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بے شک بولنے کی اتنی توفیق نہ دے لیکن عمل کی زیادہ توفیق دے دے, بہت بڑی بات ہے. یعنی ہمارے دعات کے بھی الفاظ میں سمجھتا ہوں کم ہونے چاہیے, ہمارے اعمال زیادہ ہونے چاہیے پیش کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے اس میں ہر بندہ جیسے آپ نے کہا نا لیک کرتا ہے, اور وہ نفاق کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ نفاق اگین وہ بندہ, اور یہ نفاق کی ایک ہپوکریسی ہے, لوگوں کے سامنے آپ بہت اچھے ہیں, اور جب آپ کو کیونکہ آپ نے اپنا ایک پبلک امیج ہے آپ کا, یعنی ان فرنٹ آف دا کیمرہ ہم بیٹھے ہیں, اور آپ ہی نصیحت کرتے ہوتے ہیں کئی دفعہ کیمرے کے سامنے کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے بولنا, اور لیکن ہم لوگ بہت ایٹ اسٹیک, یعنی ہمارا بہت کچھ آن اسٹیک ہوتا ہے جب ہم کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں. اللہ معاف کرے, کیونکہ ہم بہت اپنے آپ کو ایک بہترین بنا کے پیش کر رہے ہیں, حقیقت کیا ہے, پیچھے کیا ہے, اور پھر ریا اور یہ ساری چیزیں. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل سے بچائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.